Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک سے جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں اپنی ہم کلامی سے نوازا اور رسالت اور نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا۔ اس پہلی ملاقات میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 مسئلے سمجھائے۔ ان میں پہلا مسئلہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا سمجھایا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا میں خدا ہوں اور اس پوری کائنات کا معبود بھی میں اکیلا ہی ہوں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور دوسرا مسئلہ نماز کا سمجھایا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا کرو۔ اور تیسرا مسئلہ قیامت کا سمجھایا کہ قیامت آ کر کے رہے گی۔ پھر قیامت کے بارے میں 3 باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کل کے درس میں بیان ہوئی کہ پہلی بات یہ سمجھائی کہ قیامت کا آنا 100% یقینی ہے، اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کی تفصیل کل آپ نے مختصر سی سنی۔ دوسری بات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں یہ سمجھائی کہ قیامت کا آنا تو 100% یقینی ہے، لیکن اس کا علم جو ہے وہ میں نے ایسا مخفی رکھا ہے کہ میرے بغیر کائنات کے کسی فرد کو اس کا علم نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ ہی کو علم ہے اس کا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ہستیاں، ان کو بڑے علوم اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ساری کائنات کے انسانوں کا علم اگر ایک طرف جمع کر لیا جائے تو ایک پیغمبر کو اللہ پاک نے جتنا علم دیا ہوتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کا علم ایک پیغمبر کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنے علوم عطا فرمائے وہ اتنے ہیں کہ سارے انبیاء کا علم بھی آپ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہے سمندر کے مقابلے۔ بڑے اوتی تو علم الاولین والآخرین، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اگلوں کے بھی علوم اور پچھلوں کے علوم بھی اللہ پاک نے سارے عطا فرمائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے انبیاء کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے اس میں 5 چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ قیامت ہی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پکی بات ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اکیلے اللہ پاک کے پاس ہے، کائنات کے کسی فرد کو قیامت کا علم نہیں۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی یہ علم بھی اللہ پاک پوری کائنات میں کس وقت بارش آئے گی اور بارش کے کتنے قطرے کہاں کہاں پڑیں گے، ان سے کیا کیا اگے گا، یہ سارا علم اکیلے اللہ پاک کے پاس ہے۔ یہ سائنسدان جو ہے وہ صرف اندازے لگاتے ہیں، کبھی اندازہ صحیح نکلتا ہے کبھی غلط بھی نکلتا ہے۔ اور
ان کا جو علم ہوتا ہے وہ محدود کچھ علاقے تک کا ہوتا ہے، پوری دنیا کا علم وہ اکیلے اللہ کے پاس ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پوری کائنات میں جتنی مادہ ہیں، چاہے وہ انسانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، پرندوں کی ہوں، درندوں کی ہوں، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات کی ہوں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی ہوں، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے، پوری کائنات میں جتنے جاندار ہیں، ان کی جتنی مادہ ہے، ان کے پیٹ میں اور رحم کے کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم۔ بیک وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ جاتا ہے تو اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ پاک سے پوچھتا ہے مخلقۃ او غیر مخلقۃ، اے اللہ اس نے دنیا میں آنا ہے پیدا ہو کر کے یا نہیں آنا؟ اگر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہیں آنا تو پھر عورت کو مواری شروع ہو جاتی، رحم اس کو کلی کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک ارشاد فرما دیتے ہیں مخلقۃ کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، اس کو پیدا کیا جائے گا، تو پھر جو ہے وہ فرشتہ اللہ پاک سے پوچھتا ہے ما صفت هذه النطفہ، مر رزق مل اجل، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کب اس کی موت آئے گی، کتنی عمر، شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ پاک بتاتے جاتے ہیں اور وہ لکھتا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہیں۔ تو بیک وقت پوری کائنات میں جتنی مادہ ہے، آدمی کا تصور بھی وہاں تک کام نہیں کرتا، اللہ پاک۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کل کی جو بات ہے نا وہ اللہ پاک کا ایسا راز ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور پانچویں اور آخری چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے۔ کئی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنایا، امام مالک کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہے، ان کی یہ شوق تھی، خواہش تھی، تمنا تھی کہ میری موت مدینے میں آئے، تو اس لیے حج کرنے بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک حج کیا پوری زندگی میں، تقاضے کے لیے بیٹھ جاتے پھر بھاگ کے اندر آ جاتے۔ تو اسی پریشانی میں کہ حج بھی کرنا ہے اور مرنا بھی مدینے میں ہے، تو ایک مرتبہ سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ سے پوچھا اللہ کے پیغمبر میں یہ چاہتا ہوں میری موت مدینے میں آئے اور حج کرنے کو بھی بڑا دل چاہتا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میری کتنی عمر باقی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس یہ اشارہ کیا، منظر غائب۔ امام مالک صبح اٹھے تو پریشان بھی، یہ 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے؟ 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 سال مراد ہیں۔ اس وقت خوابوں کی تعبیر کے ایک امام تھے، امام ابن سیرین، وہ بڑے ماہر تھے تعبیر میں، تو ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ میرا نام نہ بتلانا اور ان سے پوچھ گیا اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ وہ بندہ جب گیا تو اس نے جب خواب بیان کی نا تو فوراً امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے بھئی یہ خواب امام مالک کے بغیر اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے کہا جی انہوں نے دیکھا ہے، تو فرمایا ان کو جا کے بتلاؤ کہ اس سے 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے اور 5 سال مراد نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف ہے کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کو بڑا نوازا، بڑے علوم عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، جب بھی یہ موضوع آتا ہے تو وہ واقعہ سنانا پڑتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بیان کیا، ایسا بیان تھا کئی گھنٹے صبح سے لے کر شام تک، تو لوگ روتے رہے۔ ایک آدمی بیان کے بعد آیا اور آ کر کے کہنے لگا ہے موسیٰ آپ سے بھی کوئی بڑا دنیا میں عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات تو بالکل صحیح تھی، اس وقت شریعت کے جو پیغمبر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے اور پیغمبر سے بڑھ کر کے کون عالم ہو سکتا، لیکن یہ جو انداز تھا نا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے وہ ہو سکتا ہے،
مشرکو بڑا عالم ہے، قرآن کی کہتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی جب آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں تو مایوس مت، ممکن ہے کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جس کو پتہ ہو، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے، اور اگر اور کوئی نہ ہو تو اللہ تو ہے ہی ہے۔ تو یہ انداز اللہ پاک کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت خضر ہے۔ تو پھر پتہ پوچھا، اللہ نے پتہ بتلایا، پھر گئے وہاں ان کے پاس کچھ دن رہے۔ لمبا واقعہ پہلے سورہ کہف میں بیان ہو چکا ہے۔ تو حضرت خضر کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے کشتی کے اندر سوار ہو کر کے سمندر میں، تو کشتی کے تختے کے اوپر ایک چڑیا آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس چڑیا نے اپنی چونچ میں سمندر سے پانی لیا اور اڑ گئی۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے فرمایا موسیٰ تیرا علم اور میرا علم اور ہم دونوں کے سوا ساری کائنات کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چڑیا کی یہ چونچ والا جو قطرہ ہے نا، یہ باقی سمندر کی۔ اس لیے بندے کا علم کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کو بڑے علوم عطا فرمائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے وہ انبیاء کو بھی عطا دی۔ ان میں سے ایک یہ قیامت ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ کو فرمایا موسیٰ قیامت آئے گی تو ضرور، پکی بات ہے، لیکن یہ میں نے بتانا کسی کو نہیں ہے کہ کب آئے۔ جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آ کر سے آپ سے سوال کیا ایمان کا، آپ نے اس کا جواب دیا، عقائد بیان فرمائے۔ پھر سوال کیا اسلام کا، تو آپ نے ظاہر نماز روزہ یہ ارکان بیان فرمائے۔ پھر سوال کیا احسان کا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تو اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے ایسے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا تو یہ یقین تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس عبادت کا اپنا ایک مزہ۔ اس کے بعد چوتھا انہوں نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، بھئی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے نا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ محدثین نے اس حدیث پر ایک سوال نقل کیا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا جواب دیا، جب آپ نے پوچھا تھا متی الساعۃ تو اس کا ایک جواب تھا لا ادری، مجھے پتہ نہیں، یا لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ مختصر جواب آپ نے نہیں دیا، یہ لمبا جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو اس کا ایک جواب تو محدثین نے یہ دیا کہ یہی سوال خود عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے کسی موقع پر کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو جبریل امین نے یہی جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ یہ اس کا جواب تو بھائی وہی ہے جو تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اس جواب میں مبالغہ ہے، بس اگر آپ فرماتے لا ادری میں نہیں جانتا تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی اور جانتا ہوگا۔ تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ قیامت کے آنے کے بارے میں جب بھی کوئی پوچھنے والا کسی سے بھی پوچھے گا تو وہ پوچھا ہوا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، چاہے نبی سے پوچھے چاہے فرشتے سے پوچھے۔ تو قیامت کا علم اللہ پاک نے کسی کو عطا نہیں فرمایا، اپنے پاس چھپا کر کے رکھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ اعلان ہو گیا کہ بس اب تیاری کر لو قیامت آنے والی، قیامت ہے قریب، لیکن آئے گی کب؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بھئی یہ جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے نا، دیکھ لو میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی ہے، جیسے ان دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں،
میرے اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں. پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک پیغمبر آتا وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا پھر چلا جاتا، تیسرا آتا، تو لوگوں کو امید اب ایک اور آئے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اعلان ہو کہ بس یہ آخری پیغمبر ہے اور یہ آخری امت ہے، اور ظاہر ہے اب اس کے بعد قیامت نے آنا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیش کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ جب سے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اس وقت سے اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا منہ سور کے ساتھ لگایا ہوا. سور جو ہے وہ سینگ کی شکل کا ایک ایسا اللہ پاک نے وہ آلہ بنایا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے دہانے میں ہے. اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ سور کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ایک قدم ان کا آگے ہے اور ایک قدم ان کا پیچھے ہے، اور نگاہ ان کی عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہے. کب اشارہ ہو اور میں سور پھونکوں. حالانکہ اسرافیل علیہ السلام پہلے بھی تھے، سور پہلے بھی تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت سے اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا، انہوں نے اپنا منہ سور کے ساتھ لگایا. تو قیامت جو ہے آنے کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن ہے بہت ہی قریب. اب 1400 سال تو آپ کو بھی ہو چکے ہیں، اور اب قیامت کے جو ہے نا تقریباً آسان. اور دوسری بات یہ سمجھے کہ ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے. قیامت کبریٰ کہتے ہیں پوری کائنات کی قیامت، جب ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا اور اللہ پاک سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، وہ قیامت کبریٰ ہے. اس کا علم جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے اور ہے وہ بھی قریب. اور ایک قیامت صغریٰ ہے. وہ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کی اپنی موت. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کہ من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مرحلے میں کامیاب فرمائے. تو ایک موت کا جو علم ہے وہ بھی اللہ پاک نے چھپایا ہوا، اور دوسرا موت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، اور ہے وہ سب کی قریب. جیسے قیامت قریب ہے، موت بھی اسی طرح قریب ہے. معراج والی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں دکھائی دی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کیا کیا؟ متوجہ کیا. تو جبریل امین نے کہا آپ چلتے جائیں، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں. بعد میں جب وہ منظر بیان کیا تو جبریل امین نے بتایا کہ وہ جو بڑھیا آپ کو دکھائی تھی نا وہ عورت تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ کی امت دنیا کو اختیار کرے. اور بڑھیا کی شکل میں آپ کو دنیا اس لیے دکھائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی شکل. دیکھ لو اس کی عمر باقی رہ گئی. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی عمر باقی رہ جاتی ہے. یہی حال دنیا کا بھی ہے. آدم علیہ السلام سے یہ پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، پھر چلتی رہی. اس کا بچپن بھی گزرا، پھر اس کی جوانی بھی گزری، اور بڑھاپا بھی اب گزار چکی ہے، اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب